बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा ख़बरनामा, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल और एक वीलॉग। उससे पहले आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप टीवी देखते ना तो टीवी पे सिर्फ सरकारी झूठ और सरकारी सच बताया जा रहा है। ना वहाँ सैलाब की कवरेज की जा रही है और ना ये बताया जा रहा है कि लोगों की सूरत हाल क्या है। तो ये डिजिटल मीडिया को सलाम है कि जो आपको असल हक़ाइक़ बताने की कोशिश करता है। हालांकि आप जानते हैं कि आवाज़ दबाने की कितनी कोशिशें हो रही हैं, कितनी सख्ती है और कितना ज़्यादा जो है ना वो चेक रखा जा रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल से जो है ना वो आगाह रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीडिया को तरजीह दें, टीवी पे अपना वक्त ज़ाया मत करें। अब मैं आपके सामने कुछ हैरान कुन बल्कि परेशान कुन हक़ाइक़ रखने वाला हूँ सैलाब के हवाले से। यानी डेटा बता रहा है कि जो चावल की फसल है, चावल की फसल वो 60% डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है। जस्ट इमेजिन 60%। यानी चावल वो फसल है जो हम बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी दुनिया को भेजते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा करती हैं। इसी तरह इंडिया भी चावल बहुत ज़्यादा बरामद करता है, लेकिन इस दफ़ा उसकी जो 60% जो फसल है वो तबाह हो गई है। फिर ज़मीनें तबाह हुई हैं। ज़मीनें किस तरह तबाह हुई हैं? जहाँ पे फसल लगी हुई थी वहाँ पे पानी आया और जब पानी उतरा या पानी निकला वहाँ पे 3-3 फुट 4-4 फुट की जो है वो रेत की तह जम गई है। यानी उनकी ज़मीन भी डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी एक खातून सोशल मीडिया पे बता रही थी कि 80 एकड़ जो है वो हमारी ज़मीन है, लेकिन 3 दिन से जो है वो हमें खाना नहीं मिला। यानी जो सारे शहरों का गल्ला पैदा करते हैं, जो लोगों को खिलाते हैं फसलें पैदा करके, वो लोग आजकल जो है वो भूखे हैं। हुकूमत की तरजीहात आपके सामने है। हुकूमत पूरे मेकअप में, पूरे ज़बरदस्त कपड़े पहनकर, वहाँ पे यही होता है कि जी लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और उसके बाद जो है ना वो कट, बस ये होता है। कहीं से लाए जाते हैं वो सैलाब मुतासरीन, उनको बिठाया जाता है ताकि कोई इमरान खान के हक़ में नारा न लगा दे, कोई चोर चोर न कह दे। ये सारा कुछ हो रहा है। लोग सड़कों पे, लोग जो है ना वो बंदों पे, वहाँ पे अपना सामान और अपने जो है ना मवेशी लेकर बैठे हैं। तो ये जो 60% चावल है, उसके बाद चीनी हमारे साथ क्या कर रही है? पहले इन्होंने 300 अरब का खांचा लगाया, आपको मैंने बताया था चीनी में। अब कह रहे हैं कि 30% जो गन्ने की फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी थोड़ी उम्मीद थी कि नवंबर दिसंबर में नई फसल आ जाएगी चीनी की, तो उससे कीमतें कुछ कंट्रोल होंगी। अब क्या होगा? वो पहले ही गन्ने वालों को ब्लैकमेल करते हैं, पहले ही पेमेंट नहीं करते। अब 30% जो गन्ने की फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके बाद कपास। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल हमारी रीढ़ की हड्डी है। यानी हम बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़े की जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान की ज़बरदस्त है, फैसलाबाद की। 30% जो है वो कपास वो डिस्ट्रॉय हो गई है और अब कपास बाहर से मंगानी पड़ेगी। जब कपास बाहर से मंगानी पड़ेगी तो कपड़े की लागत कितनी होगी? तो ये जो आने वाली सर्दियां हैं ना, ये आपको सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि ये सारा कुछ आपने खुद करना है। ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये कोई फ्लाई रियासत नहीं है। ना इसको फ्लाई रियासत बनाने की कोशिश की गई, ना की जाती है। वो 3 साल 3.5 साल का एक दौर था। एक जो है ना वो मलंग आया था यहाँ पे, वो कहता था बार बार फ्लाई रियासत, कि रियासत माँ के जैसी हो, रियासत यतीमों का ख्याल करे, रियासत कमज़ोरों का ख्याल करे। उसे बार बार सियाने कहते थे कि लॉकडाउन लगा दो। कोरोना में वो कहता था कि अगर लॉकडाउन लगा दिया तो रेडी वालों का क्या होगा, मज़दूरों का क्या होगा। वो चाहता था कि ये जो हुकूमत है मेरी, ये फलाई हुकूमत हो। उसने 10 लाख रुपए का जो है वो सेहत कार्ड दिया। आज असदुल्ला खान कह रहे थे कि इस मुख्यमंत्री ने कार्ड बंद करके पूरी सेहत का जो निज़ाम है वो बर्बाद कर दिया। आप THQ चले जाएं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, आप जो है ना चले जाएं
DHQ में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन सी दवाइयाँ मिल रही हैं। 2 दवाइयाँ बता रहे थे असदुल्ला खान, एक कॉलपोल और एक पैनाडोल बता रहे थे कि वो जो है ना मिल रही हैं, बाकी रेफर कर दिया जाता है कि उधर चले जाएं और उधर चले जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि मीडिया के जो सेठ हैं उनका पेट भरा जा चुका है, उनको इतने इश्तिहार मिल रहे हैं। आपको इमरान खान का दौर याद होगा, इमरान खान के दौर में इनको कितने इश्तिहार मिले। क्यों ये इमरान खान के पीछे कपड़े उतार के पड़ गए थे, यानी अपने कपड़े उतारे, ब्लाउज फाड़े और अलिफ नंगे होकर डेस्कों पे बैठ गए और हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो प्रोपेगेंडा नहीं मिलते थे, इश्तिहार नहीं मिलते थे। इमरान इनको साथ लेके नहीं जाता था सरकारी दौरों पे, इनको शापिंग नहीं कराता था, इनको घर लेके नहीं देता था बैरियर टाउन में। ये इमरान के खिलाफ हो गए, लोग प्रोपेगेंडे से मुतासर हो गए कि जी ये हो गया और मुल्क तबाह हो रहा है और मुल्क में ये हो रहा है। और बाद में पता चला कि जितनी तरक्की इन 3 सालों में मुल्क ने की 6.1 इतनी कभी भी नहीं की थी। तो सेठों को माल नहीं मिल रहा था, अब सेठों को माल मिल रहा है। उधर टिकटाकें बना रही हैं, उधर जो है ना वो इस पे चैनलों पे चल रही हैं और चैनलों की जो है ना वो चांदी हो रही है। और पूरा जो मीडिया है वो सारे का सारा वो निज़ाम के साथ खड़ा है, हुकूमत के साथ खड़ा है और वो उनका साथ दे रहा है। बहरहाल ये इंतहाई जो है वो खौफनाक सूरत हाल आम बंदे को पेश आने वाली है आने वाले दिनों में। एक और आज बड़ा जो है ना अजीब वाक़या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस डोगर, जिनके चेहरे पर बहुत नूर है, उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई। फुल कोर्ट में सुना है मतीउल्लाह जान भी रिपोर्ट कर रहे थे और अदील सरफराज भी रिपोर्ट कर रहे थे कि 5 जजों ने शिरकत ही नहीं की, यानी वो जो अपराइट जज हैं, वो जो आइन पे चलने वाले जज हैं, उन्होंने शिरकत ही नहीं की। और बाबर सत्तार ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने, कि इदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं। यही बात इमरान खान करते हैं, लेकिन तबाह करने में 1 मिनट लगता है। जिस तरह तबाह किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया, अतर मनल्ला के दौर में भी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा 15वें नंबर का एक सरफराज डोगर ढूंढा गया और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। हालांकि यहाँ मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर तरीन थे। आज उनकी सदारत में 5 जजों ने जो है वो अलहदा इजलास किया और उन्होंने जो है वो बिल्कुल डिस्टेंस इख्तियार किया चीफ जस्टिस से कि जी मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो गई है हाई कोर्ट और बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। उन्होंने उसको चीफ जस्टिस मानने से ही इनकार कर दिया कि ये चीफ जस्टिस है ही नहीं, जो अंग्रेज़ी तो कुजा जो है ना वो उर्दू नहीं बोल सकता, जिसको जस्टिस बाबर सत्तार ने और जस्टिस जो है ना इसाक ने वो अंग्रेज़ी में ख़त लिख दिए इतने बड़े बड़े। अब वो पढ़े कौन, उन ख़तों को कौन पढ़े? सरफराज डोगर को तो कुछ भी नहीं आता। तो बहरहाल वो वहाँ पे जो है ना 2 कोर्ट्स बन गई। एक कोर्ट सरकारी थी जो ले हैं और एक कोर्ट्स जो है वो अपराइट जजों पे मुश्तमिल थी। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सरफराज डोगर को जो है वो अपना चीफ जस्टिस मानने से ही इनकार कर दिया है कि भाड़ में जाओ तुम और हुकूमत जो है ना वो तुम हुकूमत के अहकामात जो है वो मानते रहो। उसके बाद अमरीकी रद्द-ए-अमल आया है शंघाई कॉन्फ्रेंस पे और ये रद्द-ए-अमल आना था। अमेरिका ने वहाँ पे शरीक जो रहनुमा हैं उनको साजिशी करार दिया है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम होन, आप जानते हैं शुमाली कोरिया के जो सदर मेरे फेवरेट हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे और अमेरिका ने कहा है कि ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पता नहीं अब कौन सी साजिश अमेरिका को नज़र आई है। बहरहाल यानी दर्द पहुँचा है अमेरिका तक। जो चाइना की परेड हुई है, जो चाइना में सरबराहान इकट्ठे हुए हैं, जो चाइना की जो है ना सुप्रीमेसी दुनिया ने मानी है, तो अमेरिका को जो है वो काफ़ी तकलीफ हुई है। उसके बाद ये डॉक्टर नबीहा, ये आजकल बड़े जो है ना वो चैनल्स पे इन हैं। इनका कसूर ये था कि इन्होंने पार्क व्यू सिटी के पोल खोले। अब कहते हैं जी कि उसका अपना घर नहीं था। हम मान लेते हैं उसका अपना घर नहीं था, क्या वहाँ पे पानी नहीं गया? यानी अगर डॉक्टर नबीहा का घर अपना नहीं था, किराए का था, उन्होंने गलत बयानी की, मान लेते हैं गलत बयानी की, तो क्या पार्क व्यू में पानी नहीं गया? क्या वो रावी के पेट में नहीं बनी हुई? क्या वो जाली नहीं है? क्या अलीम खान कब्जा ग्रुप नहीं है? लेकिन वो बात को मोड़ने के लिए, अलीम खान से प्रेशर हटाने के लिए, क्योंकि वो पप्पी है निज़ाम का,
وہ غدار ہے عمران خان کا، لہذا اب ڈاکٹر نبیہ کے جو انٹرویو ہے اس کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے اور اس کو بار بار اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مشکل دن وہ آنے والے ہیں، آٹا اور جو ہے نا وہ گندم، میدا، یہ ساری چیزیں جو جتنی بھی چیزیں گندم سے بنتی ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ گندم کسان کے پاس تھی تو اس وقت کسان مافیا تھے، اس وقت کسان بلیک میلر تھے، لیکن اب جب بڑے لوگوں کے پاس آئی ہے، جب مڈل مین کے پاس آئی ہے، جب سرمایہ کاروں کے پاس آئی ہے، تو اب یہ مافیاز نہیں ہیں۔ اب یہ یعنی 2000 کی خریدی ہوئی گندم، 2200 کی خریدی ہوئی گندم وہ 3500 کی بیچ رہے ہیں اور روز آٹا مہنگا کر رہے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، نیکسس ہے۔ یعنی جس کسان نے 2000 کی گندم بیچی، وہی گندم یا وہ آٹا اب اس کو 3000 یا 3500 میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا سسٹم، اور یہ ہے سسلین مافیا، یہ ہیں گاڈ فادر جو اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ گنڈاپور نے بھی یہ گندی حرکت کی ہے، نیچ حرکت کی ہے۔ کابل میں، افغانستان میں آپ جانتے ہیں بہت شدید زلزلہ آیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو گنڈاپور نے وہاں پہ امداد بھیجی ہے، بڑا اچھا کیا ہے۔ لیکن ٹرکوں پہ گنڈاپور کی مونچھوں والی اور وہ جو جھنڈ والی وہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہی تنقید ہم پنجاب حکومت پہ کر رہے ہیں، لیکن گنڈاپور آپ کو پتہ ہے، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تو خالق حقیقی کو چونکہ یہ چیزیں پسند ہیں تو گنڈاپور نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوتے ہیں، تو اس نے بھی اپنی تصویروں والے فلیگ۔ یہ عزت نفس جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، ہمارے جیسے انسان ہیں ان پہ مصیبت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ ان کی غربت کا مذاق اڑائیں، میک اپ کریں، مہنگے کپڑے پہنیں اور کہیں کہ مجھے بچپن میں گڑیا کہتے تھے، نانی ہو کر وہ گڑیا بن رہی ہے، یہاں پہ مونچھوں والا اپنے فلیکس لگا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو گنڈاپور کی شکل ہے، ایسی شکل ایلفی کی بوتلوں پہ لگی ہوتی ہے، جب مائیں رات کو بچوں کو ڈرانا ہو تو دکھاتی ہیں، لیکن اس نے بھی فلیکسوں پہ جو ہے وہ لگا دی ہے۔ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے، خاص کر جو ہمارے بھائی بیرون ملک ہیں، مانچسٹر میں عمران ریاض خان جو ہے جمعے والے دن وہ پروگرام کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے۔ اگر آپ وہاں رہتے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو آپ ضرور جوائن کریں، اپنے پاکستانیوں کی مدد کریں۔ عمران ریاض خان نے اتنا زیادہ کام کیا، 2012 میں اتنا زیادہ کام کیا، حکومت سے زیادہ عمران ریاض خان نے کام کیا تھا، یہ کوئی 400 لوگوں کی ٹیم تھی، لیکن چونکہ ہمارے سسٹم کو، ہمارے ملک کو عمران ریاض جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے عمران ریاض کو ملک سے نکال دیا، اور جو ہے نا وہ اب وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ کر رہے ہیں پروگرام جمعے والے دن۔ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہاں پہ لازمی رابطہ کرے اور پاکستانیوں کی مدد کرے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ، یہ آخری خبر ہے خبر نامے کی، 98 نمبر آیا ہے پاکستان کا انٹرنیٹ میں، کیونکہ ان کے سربراہ بھی میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب ہیں، کافی جو ہے نا خوبصورت داڑھی ہے اور جو ہے نا وہ بڑا نورانی چہرہ ہے۔ بھارت ہم سے آگے ہے، شری لنکا ہم سے آگے ہے اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے۔ 98 نمبر ہے پاکستان کا۔ لوگ اپنے اتنے مہنگے پیکیجز کراتے ہیں، یہ کمپنیاں لوٹ رہی ہیں، لیکن یہ کمپنیاں اصل جگہ پہ مال پہنچا رہی ہیں۔ جیز کا پچھلے دنوں اربوں کا فراڈ آیا، اسی طرح ٹیلی نار، اسی طرح جو ہے نا وہ زونگ، یہ سارے کیونکہ یہ اوپر دیتے ہیں اور پھر مال بٹورتے ہیں، اور نیٹ کی جو ہے وہ یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام کرنا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ تو طاقت چل رہی ہے نا، یہاں پہ زور چل رہا ہے۔ بسمارک نے کہا تھا، یہ جدید جرمنی کے بانی تھے بسمارک، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے نا یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ نے جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان پہ پہلی اور آخری دفعہ جو ہے وہ استعمال کیے، اور وہ فیصلہ بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں قرار دیا جاتا آج تک، کہ جو ہنری ٹرومن تھے نا اس وقت امریکی صدر، وہ پینک کر گئے تھے،
یعنی ان میں اتنی ایبلٹی نہیں تھی پریشر سہنے کی، انہوں نے فوراً ہی آرڈر دے دیا ایٹم بم، پہلے ہیروشیما پھر ناگاساکی۔ ورنہ آپ دیکھیں نا اس وقت دنیا میں کتنی ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں، وہ بات بات پہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو طاقت جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کس طرح سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، یہ جو ہے نا وہ یونان سے نکلا اور بیابان اور صحراؤں میں گھومتے 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 ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب پورا لشکر ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی، سکندر اعظم کی اپنی زبان جو ہے نا وہ باہر نکلی ہوئی کہ فوجیوں نے بڑے دور دراز سے ایک پیالہ پانی کا کہیں سے جو ہے نا وہ بھرا اور چیف صاحب کے پاس آ گئے کہ یہ آپ پانی پی لیں۔ سکندر اعظم نے فوراً جو ہے نا پانی لیا، پانی ٹھنڈا تھا، صاف ستھرا تھا۔ جب سکندر اعظم لبوں تک لے کے گئے نا تو انہوں نے دیکھا وہ سارے بڑے جو ہے نا حسرت کی نگاہوں سے پانی دیکھ رہے تھے جو فوجی تھے۔ تو سکندر اعظم نے وہ جو پیالہ تھا پانی کا وہ الٹا دیا اور ریت پہ گرا دیا، اور اس نے کہا کہ جب سارے فوجی میرے اور میرے افسر اور میرے نیچے کام کرنے والے وہ پیاسے ہیں تو مجھے جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں، کیونکہ اینڈ پہ لکھنے والے نے کہ یہ جو قیادت ہوتی ہے نا، اصل جو قیادت ہوتی ہے وہ طاقت اور دولت سے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے قربانی سے، ہمدردی سے اور ساتھ دینے سے۔ ہم ویری سوری ٹو سے جنرل عاصم منیر کے 3 سال میں ہم نے کیا محسوس کیا؟ کہیں پہ ہمیں محبت ملی، کہیں پہ ہمیں ہمدردی ملی، کہیں پہ ہمیں ساتھ دینے والا کمانڈر ملا کہ جو پاکستانی قوم کا ساتھ دے۔ یعنی پاکستانی قوم نے 8 فروری 2024 کو کیا فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ چور چکے منظور نہیں ہیں، ہمیں یہ نوسرباز منظور نہیں ہے، یہ 40 سال سے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، 40 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، کوئی مے فیئر بنا رہا ہے، کوئی سرے محل بنا رہا ہے، کوئی بلاول ہاؤس بنا رہا ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو فیصلہ نہیں مانا چاہیے تھا، تو فیصلہ نہیں مانا گیا۔ طاقت دکھائی گئی کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے فیصلہ۔ یعنی میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ الیکشن ہوا، جارج بش جونیئر، آپ جانتے ہوں گے امریکہ کے صدر رہے ہیں، ان کا جب مقابلہ ہوا الگور کے ساتھ، کلنٹن کے نیب صدر تھے البرٹ گور، ان کا مقابلہ ہوا، کسی گنتی پہ کام پھنس گیا، سپریم کورٹ میں گیا، اور یقین کریں ابھی تک سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ گنتی میں الگور جیت رہا تھا، واقعی جیت رہا تھا، سروس میں بھی جیت رہا تھا۔ الگور نے جو ہے نا وہ بش کو تسلیم کر لیا، کہتا ہے وہ جیت گئے، بات چھوڑیں، واقعہ پڑھ لیں سارا۔ انہوں نے کہا جی نظام چلنے دیں، بش جیت گیا، الگور چلا گیا گمنامی میں۔ آج تک لوگ اس کی عظمت کو کہ جی اس نے کہا نہیں نظام ہے جو ہے نا وہ ہینگ ہو جائے گا، بش جیت گئے۔ بدترین صدر تھا حالانکہ امریکہ کا بش، جس نے تباہی پھیلائی عراق میں، افغانستان میں، 9/11 سارا کچھ اسی دور میں ہوا، اتنے انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن الگور نے اس کے حق میں کہ ٹھیک ہے جی دفع کریں دوبارہ گنتی اور رولے کو دفع کریں، ملک آگے بڑھے۔ یہاں کیا ہوا 8 فروری 2024 کو؟ یہاں پہ ہمدردی کی، محبت کی، ساتھ دینے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں دیا۔ جس طرح جو ہے نا وہ سکندر اعظم نے، عمران خان سے 3 بندے ملے ہیں اوپر تلے جیل میں، اور عمران خان نے ان کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ جو نظام ہے یہ اپنے بوجھ سے گر رہا ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ 2-3 دن پہلے آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ خواجہ آصف اور حنیف عباسی نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ کیا جو السیشن کتے کرتے ہیں، جو بلڈریے کتے کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے انقلابی بننے کی کوشش کی تو حنیف عباسی نے کہا کہ تمہیں وائرل ہونے کا شوق ہے نا، تمہاری وہ چیزیں وائرل کر دیں گے، پھر تم صحیح وائرل ہوگے اور زیادہ وائرل ہوگے۔ کیونکہ خواجہ آصف کے بارے میں ذرا ہیں کہ یہ گانے شانے سننا، کسی کی آواز پہ مرنا، کسی کے اکاؤنٹ میں زیورات اور کروڑوں ٹرانسفر کرنا، کسی کو ملک ریاض سے بڑا سٹائلش بنگلہ لے کر دینا اسلام آباد میں، یہ سارا کچھ خواجہ آصف کے جو ہے نا وہ کھاتے میں ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شریف جو ہاؤس ہے
تو ان کے وہ تو جو ہے نا وہ ویڈیو پروڈکشن ہے، ان کے پاس ویڈیوز ہیں، اس لیے تو وہ قابض ہیں پاکستان پہ، اور وہ منہ سے کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہیں۔ تو یہ جو چوری کا مال ہے اس پہ ڈاکو لڑتے ہیں، اس پہ چور لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گولی بھی مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گواہی بھی دیتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، یہ جو مرضی ہے کر لیں، ایک نہیں 10 ایکسٹینشن لے لیں، 5 سال لے لیں، 7 سال لے لیں، کچھ بھی کر لیں، میں نے آنا ہے، میں بھی آؤں گا، الیکشن بھی شفاف ہوں گے اور 2/3 اکثریت بھی وہ میری ہوگی، یہ عمران خان کہتے ہیں۔ اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ پر جتنا ایمان اس شخص کا ہے، جتنا اللہ پاک کو وہ مانتا ہے حاضر اور ناظر، تو میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی سیاستدان بھی جو ہے وہ نہیں مانتا۔ یعنی ہم جب اس کی سیل کے حالات سنتے ہیں نا، میرے جیسا بندہ، تو اس کی روح کام جاتی ہے، گندا پانی ہے، گرمی ہے، بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، آنکھوں میں درد ہے، کان میں درد ہے، کندھے میں درد ہے، پیر میں درد ہے، اور وہ ان کو جو ہے نا وہ جوتی پہ بھی نہیں لکھتا، وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو وہ جو کہتا ہے وہ کچھ عرصے بعد سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ گواہ ہیں کتنی باتیں اس نے کی، یعنی جب اس نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہیں تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا، بعد میں پتہ چلا ایک ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ بہرحال عارف حمید بھٹی نے بھی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ پوری دنیا جو ہے نا وہ انصاف پہ چل رہی ہے، پوری دنیا جمہوریت پہ چل رہی ہے، پوری دنیا میرٹ پہ چل رہی ہے سوائے پاکستان کے۔ تو بیمار کون ہوا، عمران خان یا جرنیل؟ جرنیلوں نے 40 سال پاکستان پہ حکومت کی۔ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ امریکہ میں الیکشن ابھی ہوئے آپ کے سامنے، ٹرمپ جیت گیا، یعنی سٹنگ صدر جو بائیڈن ہار گیا، ٹھیک ہے، عدالتیں زبردست کام کر رہی ہیں، بھارت میں دیکھ لیں، یعنی طے شدہ، یہ پولیٹیکل سائنس ہے، یہ سائنس ہے۔ جس طرح سائنس میں H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائے نا تو پانی بنتا ہے، اسی طرح پولیٹیکل سائنس ہے، طے شدہ اصول ہیں۔ چین کو دیکھ لیں، 1949 میں آزاد ہوا، ملائیشیا کو دیکھ لیں، سنگاپور کو دیکھ لیں، تائیوان کو دیکھ لیں، لگے بندھے اصول ہیں، اور وہ ہمیشہ وائلیٹ کرتے ہیں ہمارے جرنیل۔ اب یہ آپ کو سرفراز ڈوگر کا جو واقعہ سنا ہے، یہ کہ کون تباہی لایا ہے؟ یہی تباہی لائے ہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے، عدلیہ کو غلام بنا لیا، عدلیہ لیلا بن گئی، جج فیصلہ نہیں کر سکتے، طاقتوروں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں کیا درس دیا گیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی جو بنو مخزوم کی فاطمہ نے کیا ہے، یہی سزا ہوتی، ہمیں یہ درس دیا گیا۔ لیکن یہاں تو یعنی بیمار سے کیا مراد ہے؟ اب نارمل نہیں ہوتے، یعنی آپ کا جسم تپ رہا ہے تو آپ بیمار ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ سر بہت زیادہ درد کر رہا ہے تو آپ بیمار ہیں، آپ کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے تو آپ بیمار ہیں، ایک کنسیڈرڈ فیکٹ کو آپ نہیں مانتے تو آپ بیمار ہیں۔ اب دن کو کہتے ہیں رات ہے تو آپ بیمار ہیں، اب رات کو کہتے ہیں دن ہے تو آپ بیمار ہیں۔ تو جرنیل بیمار ہے نا، پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران بیمار ہے، عمران تو بیمار نہیں ہے، عمران تو یہی بات کرتا ہے رول آف لاء کی، عمران بات کرتا ہے جمہوریت کی، عمران بات کرتا ہے آزادی کی، کہ ہر جو ہے نا وہ بندہ وہ آزاد ہے۔ بہرحال بیمار عمران خان نہیں ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، بیمار سسٹم ہے، بیمار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، بیمار یہ 2 خاندانوں کا جو ملاپ ہوا ہے مری میں کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، آپ عمران خان کا سر دیں گے ہمیں، تو یہ بیمار ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹینشن مسترد کر دی ہے، یعنی وہ جو تحفظ آئین والے ہیں، تحریک تحفظ آئین، یعنی اس میں محمود خان چکزئی، علامہ ناصر عباس PTI، اس کے علاوہ زبیر عمر، انہوں نے آج زبردست پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دھویا جو ہے نا پردھان منتری کو، لیلے کو، اور انہوں نے کرپشن گن کے بتائی کہ کون سی کرپشن کی ہے آپ کی حکومت نے، کیونکہ چین میں انٹرنیشنل جھوٹ بولا لیلے نے کہ جی وہ میری حکومت پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ چینی والا بھی آپ کو بتایا 300 ارب، گنوں والا، کسانوں والا 2000 ارب، بجلی والا، پیٹرول والا، کون سا جو ہے نا وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ 375 کھرب انصار عباسی نے دی ہے، جس کو سپیکر نے لینے سے انکار کر دیا ہے
کہ یہ اتنی کرپشن ہے کہ پاکستان کا بجٹ اتنا نہیں ہے جتنی جو ہے نا یہ کرپشن ہے، پاکستان کا جی ڈی پی اتنا نہیں ہے جتنی یہ کرپشن ہے۔ این ڈی ایم اے نکال لیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اس کو نکالیں کہ اس میں کتنی کرپشن ہے۔ یہ تو جب کبھی آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کیا کر رہا ہے این ڈی ایم اے، کیا کر رہا ہے۔ یہ ہر طرف جو سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف پانی ہے، ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل سربراہ ہے، کیا کر رہا ہے این ڈی ایم اے؟ نظر آیا کہیں پہ کہ وہ پاکستانیوں کو ریسکیو کر رہا ہے، وہ پاکستانیوں کو بچا رہا ہے؟ بیمار کون ہے؟ بیمار عمران خان ہے یا بیمار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بیمار لوگ ہیں جو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، یہ لوگ بیمار ہیں جن کو وہ ٹیکس دیتے ہیں، میک اپ کا ٹیکس، جوتوں کا ٹیکس، رولیکس گھڑیوں کا ٹیکس۔ یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ابھی نہیں پتہ لوگوں کو۔ جس دن لوگوں کو 100% پتہ چل گیا پھر بات کریں گے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے۔ تو بہرحال بیمار جو ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے، بیمار سسٹم ہے جو نہیں مانتے، جو انٹرنیشنل لاز کو نہیں مانتے، جو انٹرنیشنل نورمز کو نہیں مانتے کہ ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے ملک ترقی کرتے ہیں، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ جو ہے وہ انہوں نے جو تحریک تحفظ آئین والے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایکسٹینشن نہیں مانتے، یہ دو خاندانوں کو سودا ہے، یہ مری پلان ہے۔ لندن پلان کے بارے میں شاید کسی کو پتہ تھا یا نہیں تھا، مری پلان تو سب کے سامنے ہوا، ٹی وی پہ ہوتا رہا، ٹی وی پہ دیکھتے رہے کہ یہ دو خاندان 25 کروڑ گئے بھاڑ میں، 25 کروڑ گئے پانی میں، یہ ادھر جو ہے نا وہ گٹ مٹ کر رہے تھے، گیچو کر رہے تھے، ایکسٹینشنیں دیں، ایکسٹینشنیں لیں، ہم یہ کریں گے آپ یہ کریں گے، اور 25 کروڑ کہاں ہیں؟ تو بیمار کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ آپ نے جواب لازمی دینا ہے کومنٹس میں۔ ایک تو آپ کومنٹس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لائکس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔